آج کل واز گوئی ایک پیشہ بن چکا. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جی وہ علم سے آشنا ہی نہیں ہوتے اور واز و نصیحت شروع. بھی جو خود کچھ نہیں جانتا وہ کسی کو کیا رہنمائی کرے گا. وہ ایک مقولہ لکھا ہے نا امام تفتازانی نے، سعد الدین نے، قد صنف فی الفقہ من لا یحسن الفقہ. جس کو فقہ کے مسائل کا پتہ نہیں وہ اس نے فقہ کی کتاب لکھ دی. بھئی جس کو خود کو نہیں پتا وہ دوسروں کا رہنما بنتا ہے. ایک عربی مقولہ ہے، اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین. کوا کسی قوم کا رہنما ہے تو وہ مرداروں پر لے جائے گا. حدیث پاک میں فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا. لوگ جہلوں کو سردار بنا لیں گے. جہلوں کی سرداری میں ہی ہے یہ بات کہ جہلوں کو خطیب بنا کر اونچا بٹھا دینا. علماء بیٹھے ہوں پیچھے، عوام بیٹھے ہوں ادھر ادھر، خطیب بیٹھا ہو اوپر. عالم مہینہ پڑھائے تو اس کو ملے 15,000 اور وہ جاہل ایک رات گپ گپ کر جائے تو اس کی خدمت کی جائے 20,000. تو یہ علم کی بے قدری ہے اور جہل کی واز گوئی. وہ جہل کو واز کے لیے بٹھانا یہ اسے سردار بنانے والی بات ہی ہے. اور حدیث پاک یہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا یہ 20 کتابوں میں موجود ہے. بخاری شریف سے لے کر مسند احمد بن حنبل تک اور بہت سی کتابوں میں اس کے حوالہ جات میں کسی وقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. ضرورت ہے تو اب بھی مل جائیں گے. اس کے 30 کے لگ بھگ حوالہ جات میری نظر میں موجود ہیں. اب میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ جہل کو واز کے لیے بلانا بھی جائز نہیں اور اس کا واز کرنا بھی جائز نہیں. جہل کی واز گوئی حرام ہے. یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ فتاوی رضویہ میں مولانا شاہ احمد رضا خان نے لکھی. اس طرح ملفوظات میں امام احمد رضا کا یہ لفظ موجود ہیں، جہل کی واز گوئی حرام. ہاں میرے معزز سامعین، حدیث اور کچھ صحابہ کی اقاویل میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یقص الا امیر او مامور او مختال. تقریر نہیں کرتا مگر یا حکمران تقریر کرے یا جس کو حکم دیا گیا تقریر کا وہ کرے، اور یا فرمایا متکبر، ریاکار، تکلف میں پڑنے والا. یعنی یہ 3 حصے ہو گئے. پہلا ہو گیا حکمران، دوسرا ہو گیا جس کو حکم دیا گیا ہے کہ تم واز کرو، وہ مقرر ہو چکا ہے، اس پر شرعی خطاب متوجہ ہے کہ وہ واز کرے. اور تیسرا جو متکبر یا ریاکار ہے. یہ حدیث بہت سی کتابوں میں موجود ہے. میرے سامنے اس کے حوالہ جات ہیں مشکات المصابی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، سنن ابو داود، طبرانی کبیر، شرح السنہ، مصابیح السنہ اور البزار. یہ حدیث عوف بن مالک سے، عبداللہ ابن عمر سے اور صحابہ میں سے کسی غیر معروف آدمی رجل من الصحابہ سے بھی منقول ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے. یہ بات انصاب الاشراف کتاب میں علامہ بلازری نے لکھی. یہ پرانے علماء سے ہیں. امیر معاویہ حج کرنے آئے تو مکہ معظمہ جب آئے نا تو انہیں عرض کیا گیا یہاں ایک آدمی ہے جو خطابات کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے. تو امیر معاویہ نے اس کو بلایا، فرمایا کہ تمہیں کسی نے کہا ہے تقریر کیا کرو؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی علم کی نشر و اشاعت کے لیے. اللہ پاک نے ہمیں علم دیا، میں چاہتا ہوں علم پھیلاؤں. فرمایا اگر میں نے پہلے روکا ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتا. بغیر اجازت کے واز نہیں، بغیر اجازت کے واز نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک مشہور صحابی نے اجازت مانگی تھی کہ
کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں واز کرنا چاہتا ہوں، فرمایا رہنے دے۔ اس نے پھر کہا، فرمایا رہنے دے۔ پھر کسی وقت کہ مجھے بڑا دل میں خیال آتا ہے میں واز کروں۔ فرمایا کہ پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ فرمایا کہ تو کہنا چاہتے ہیں اعرفونی اعرفونی، مجھے پہچانو مجھے پہچانو، میں بڑا عالم ہوں۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں۔ فرمایا سوچو تم نفس کے دھوکے میں آ رہے ہو۔ ایک اور روایت یہاں میرے سامنے ہے، ایک محدث سیار نام تھا، انہوں نے مسجد میں دیکھا تو ایک کوئی خطیب تقریر کر رہے ہیں کھڑا ہے، اور وہ کچھ غیر محتاط بول رہا ہوگا۔ آپ نے مسواک ہاتھ میں لی اور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں مسواک چلا رہے ہیں۔ لوگ بڑا عجیب تاثر لے رہے، لو جی ایڈا سونا واز پہ ہوتا ہے تے مسواک کیتی ہیں۔ ان کو کوئی جاننے والا تھا، اس نے کہا حضرت آپ ایسے نہ کریں، یا تو بیٹھ جائیں آ کر، واز کتنا اچھا واز ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو وہ کر رہا ہے وہ بدعت ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ سنت ہے۔ تم مجھے کہتے ہو سنت چھوڑ دو اور بدعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ قوت القلوب میں اور المدخل شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ امام اعمش نے ایک مسجد میں موجود تھے، یہ محدث ہیں اعمش، تابعی ہیں، سلیمان اعمش، امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں۔ یہ ایک بار مسجد میں موجود تھے، وہاں اچانک ایک خطیب کھڑا ہو گیا، تقریر شروع ہو گئی۔ خطیب نے خطاب کے دوران کہہ دیا مجھے حضرت اعمش صاحب نے یہ حدیث سنائی۔ چہرے کی پہچان تو تھی نہیں اور بول جھوٹ رہا تھا۔ اعمش کو کچھ خیال آیا اور کھڑے ہو گئے، اور یہ بازو اونچا کر کے نا، قمیص ایک طرف کر کے بازو اونچا کر کے، اور بغل سے بال اکھیڑنے لگے، اکھیڑ کر اپنے وہ جیب میں محفوظ کرنے لگے۔ اب ظاہر بڑا مجمع ہے اور درمیان میں بندہ کھڑا ہو کر وہ کسی چیز سے یا کس طریقے سے بغلوں کے بال اکھیڑنے لگے، عجیب سا لگے گا۔ اوکے کیتیا نے بابا کی کیتیا نے، خطیب نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں واز کر رہا ہوں اور تو درمیان میں کھڑا ہو کر یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ شرم تو تجھے کرنی چاہیے۔ خطیب کہنے لگا کیوں بھائی، مجھے کیوں کرنی چاہیے اور تجھے کیوں نہیں؟ کہا میں تو نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ یاد رہے کہ اصل سنت یہی ہے کہ بغلوں کے بال اکھیڑے جائیں اور زیر ناف بال مونڈے جائیں۔ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد کا اتفاق ہے، بہت سی حدیثیں اس پر ہیں، بغلوں کے بال اکھیڑنے پر۔ ہاں ہمارا عام عمل وہ امام شافعی کے فتوے پر ہے کہ چلو یہ بغلوں کے بال بھی مونڈ لو، ورنہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد ان کا اتفاق ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، صریح ہیں کہ بغلوں کے بال اکھیڑے جائیں۔ تو حضرت اعمش وہ اکھیڑ رہے تھے، انہوں نے کہا میں تو سنت پر عمل کر رہا ہوں اور تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا میں کون سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اعمش ہوں، تو کہہ رہے نا اعمش نے حدیث سنائی، میں محدث اعمش ہوں، بتا۔ بس ان کے یہ کہنے کی دیر تھی، لوگوں کو بڑا شوق تھا اعمش کی زیارت کا، سارا مجمع ادھر متوجہ ہو گیا اور اس کے وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ مدخل شریف میں ہے، قوت القلوب میں ہے، اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ میں اس کے ایک دو لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اعمش بصرہ میں داخل ہوئے، کانفیہ غریب مسافر تھے، نظر الی کاستن فی الجامع، مسجد میں، جامع مسجد میں کھڑا ہے خطیب، یقول حدثنا الاعمش، اعمش نے حدیث سنائی، فتوسط الاعمش، اور حلقے کے درمیان چلے گئے، رفع یدہ، ہاتھ اٹھایا، جعل ینتف شعر ابطہ، بغل کے بال اکھیڑنے لگے۔ تو آگے وہی بات جو میں نے پہلے کہی، یہ امام احمد رضا خان نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے کسی خطیب کو سنا تقریر کر رہا ہے، فرمایا بات سن، خاموش ہوا۔ فرمایا تعرف الناسخ بالمنسوخ، تجھے پتہ ہے
کون کون سی آیتیں حدیث ناسخ ہیں، کون کون سی آیتیں اور حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ پھر میں ہلکتا خود بھی ہلاک ہوا، لوگوں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جب تک خطیب کا علم اتنا نہیں، اسے ناسخ اور منسوخ کی پہچان نہیں، اس وقت تک واضح کہنا جائز نہیں۔ اب چھاننا لگائیں، جتنے مشہور خطیب پھرتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ رافضیوں کے ہاں جی خطیب وہ الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں، بے سر و پا، ایسے ہی سمجھتے تھے۔ پھر یہ دیکھا ماضی قریب میں اب یہ ہونے لگا کہ اہل حدیث بھی، دیوبندیوں میں بھی اور ہمارے بریلویوں کی صفوں میں بھی ایسی کالی بھیڑیں گھس آئیں جو بغیر تیاری کے تقریریں کرتے ہیں یا تیاری کرتے ہیں اور جھوٹ پھبا کر مارتے ہیں، اچھی طرح تیاری کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسی روایات گھڑ ڈالی انہوں نے جن کا کہیں کوئی سر پاؤں ہی نہیں، جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اللہ پاک کی ہدایت عطا فرمائے۔ میں اس میں 30 ایسی روایات میرے سامنے ہیں جو خطیبوں نے پھیلا رکھی اور سر پیر کو نہیں۔ مثال کے طور پر مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں قصاب۔ گئے دیکھا وہ قصاب گوشت بیچتا ہے اور تول میں ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ خیر جب وہ جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچانتا نہیں تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ مجھے مہمان رکھ لو، میں یہاں مسافر ہوں اور میں رہنا چاہتا ہوں، تیرے بارے میں دل کہتا ہے تیرے پاس ٹھہر جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ گھر گئے، گھر جا کر اس نے وہ جاتے وقت نا قصاب نے کچھ گوشت اچھے قسم کا پہلے رکھا ہوا تھا پاس، وہ لیا، گھر جا کر گوشت پکایا، اپنی والدہ کو پہلے کھلایا، بوڑھی ماں تھی اس کی۔ اس کے بعد والدہ اسے دعائیں دیتی رہی آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد پھر خود بھی کھایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھلایا، باقی کام گھر کے لوگوں کو کھلایا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا بوڑھی مائی سے تیرا تعلق؟ اس نے کہا میری ماں۔ کہا کیا کہتی تھی جب کھانا کھلاتا تھا؟ اس نے کہا وہ کہتی اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب کرے، موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنائے، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تجھے بنائے اللہ پاک۔ بھائی یہ کہتی، فرمایا پھر تیری دعا قبول ہو گئی، تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا جی بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہاں۔ تو وہ تعظیم بجا لایا لیکن چہرہ نہیں پہچانتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ روایت درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بالکل بے سر و پا ہے۔ والدہ کی خدمت میں مدارج عالیہ مضمر ہیں، یہ غلط نہیں، یہ درست بات ہے۔ والدین کی خدمت سے اللہ پاک درجے بلند کرتا ہے اور بہت سی کمی قصور معاف کر دیتا ہے۔ میں اس پر بات نہیں کر رہا، سوال روایت کا تھا، یہ روایت درست ہے یا نہیں؟ جواب اس روایت کا دے رہا ہوں کہ یہ روایت درست نہیں۔ یہ روایت یہ نہیں کہ صحیح نہیں، ضعیف ہوگی، ضعیف نہیں کسی کتاب میں ہوگی، ہے ہی نہیں۔ اس طرح اور بھی کئی حضرات عجیب و غریب روایت۔ خیر میں اپنے موضوع سے زیادہ نہ ہٹ جاؤں، آگے دیکھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک خطیب کے پاس سے گزرے، اسے فرمایا ٹھہر جا میری بات سن۔ متوجہ ہوا، میں حل تعلم الناسخ من المنسوخ، ناسخ منسوخ جانتا ہے؟ کہنے لگا ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ابن عباس نے پوچھا نا ناسخ منسوخ پہچانتا ہے؟ وہ کہنے لگا ناسخ منسوخ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا ہلکتا و ہلکتا، خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ یہ جو پہلے حضرت علی والی بیان کی ہے، یہ جمع الجوامع میں امام سیوطی نے اور سنن بہقی میں امام بہقی نے بیان کی۔ یہ ابن عباس والی آپ نے بھی یہی لفظ کہ ہلکتا و ہلکتا، یہ طبرانی کبیر اور تفسیر سالوی میں موجود ہے۔ ایک اور روایت مصنف عبد الرزاق میں حضرت علی سے ہے، آپ ایک
وائز کے پاس سے گزرے، فرمایا تعریف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، فرمایا ہلکتا و ہلکتا، خود بھی ہلاک ہوا، دوسروں کو ہلاک کیا۔ اس کے بعد فرمایا کسی خطیب کو، فرمایا تیری کنیت کیا ہے؟ تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا جی ابو فلاں کو نام لیا۔ فرمایا نہیں، تیری کنیت ہے ابو اعرفونی، ابو اعرفونی، مجھے پہچانو اس کا بابا۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمایا یہی تو کہہ رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صرف علماء کو، طلباء کو پریکٹس کرنی چاہیے واز کی، جہاں حکم ہے وہاں بولنا آئے، یا اسی طرح کہیں کوئی غلط بیان کر رہا ہے تو وہاں بولنے کا حکم ہے علماء کو، وہاں بولیں۔ اسی طرح اگر علماء آگے بڑھ کر کنٹرول نہ سنبھالیں تو جہلوں کے مسلط ہونے کا خطرہ ہو، وہاں علماء کوشش کریں، لیکن یہ پھر حکم کے تحت آ جائے گا۔ ورنہ اصل مسئلے میں تو صرف علم ہونا بھی کافی نہیں خطیب بننے کے لیے، بلکہ اس کو کسی نہ کسی وجہ سے معمور ہونا ضروری ہے، کسی اعتبار سے بھی معمور ہو۔ لیکن یہاں تو حالت یہ ہے کہ جاہل، علماء نے کہا کہ عالم ہو جسے کتابوں سے مسائل نکالنا آئیں، عالم ہو جو اصل عربی کتابوں سے مسائل حل کر سکے۔ واعظ کے لیے ضروری تھا کہ اس کا واعظ اخلاص نیت سے ہو، واعظ کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو اس موضوع کو بیان کرتا ہے اس موضوع پر اچھی تیاری کے ساتھ بیان کرے۔ واعظ کے لیے ضروری تھا کہ جس موضوع کو بیان کرتا ہے اگر تقریر کے دوران کوئی سوال آ جائے تو اس کا جواب دے سکے۔ واعظ کے لیے ضروری تھا اس کا انداز بیان ایسا ہو جو لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب عالم کون؟ تو یہ فقہ کی کتاب الدر المختار، اس میں لکھا ہے العالم من یستخرج المعنی من الترکیب کما یحق و ینبغی، جو اصل عربی کتابوں سے کما حق ہو مفہوم اخذ کر کے درست مفہوم سمجھ سکے، نکال سکے، وہ عالم ہے۔ اور امام خلال ایک ہوئے 3 صدی ہجری کے، ان کی کتاب ہے الجامع، اس میں فرماتے ہیں موعظۃ الجاہل کالمغنی عند راس المیت، جیسے مردے کے پاس کوئی گانا گائے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لگتا ہے جیل کی واز، تو جیل کو واز کہنا، یہ جیل کا خطاب۔